अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने अभी हाल ही में ही ईमान लाया है। आपको जान के हैरत होगी कि मैंने किसी भी मुसलमान की वजह से ईमान नहीं लाया, मैंने इस्लाम की वजह से ईमान लाया है। आज मैं थोड़ी कड़वी बात करने वाला हूँ आपसे। मे बी बहुत सारे लोगों को ये बात ख़राब लगेगी बिकॉज़ बहुत सारे लोग मुझे हमेशा बोलते हैं कि आप मुसलमानों की गलतियाँ क्यों गिनाते रहते हो। मैं क्यों ना गिनाऊँ गलतियाँ, जब मैं देख रहा हूँ कि एक मुसलमान अपने दीन इस्लाम को सही तरीके से समझ भी नहीं रहा है, ना ही उस पर चल रहा है, तो मैं क्यों उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाऊं। जब हमारे घर में आग लगी हुई है तो मैं बाहर वालों को क्या ही बोलूं। आप बताइए। इस्लाम के बारे में मैं पहले बहुत गलत सोचता था, मतलब मुझे इस्लाम के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी 2021 तक, ठीक है, कुछ पता नहीं था मुझे। और मुसलमानों को लेके, इस्लाम को लेके, अल्लाह को लेके कुछ भी अच्छे से क्लैरिटी नहीं थी। हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। ये एक बहुत बड़ी बात है मैं जो आपको बता रहा हूँ। बीइंग अ मुस्लिम, अभी आज मैं मुस्लिम हूँ, मैंने इस्लाम कबूल किया है, तो मुझे आज समझ आ रही है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एज अ मुस्लिम, जो मुझे निभानी है, जो मैं ट्राई कर रहा हूँ। 1% भी नहीं हुआ अभी तक जो मैं ट्राई कर रहा हूँ। बट जो लोग बॉर्न मुस्लिम्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आप उन्हें बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, उन्हें बताओ अल्लाह के बारे में, उन्हें बताओ दीन इस्लाम के बारे में। अगर कोई इंसान हमारे अल्लाह की, हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है बिकॉज उसको तारुफ ही नहीं है हमारे अल्लाह का, उन्हें पता ही नहीं है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये हमारी है। आजकल लोग समझाने की जगह पे गाली और गलोच पे उतर आते हैं। बाहर की बात छोड़ दो, नॉन मुस्लिम्स को अभी साइड में रखते हैं। मेरा दिल इतना दुखा ना, मैंने एक चीज़ देखी, अभी मुहर्रम चल रहा है ना, मुहर्रम का मंथ है, महीना, नया साल स्टार्ट हुआ है इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत हुई थी मुहर्रम में। हज़रत हुसैन इब्ने अली, उनकी शहादत हुई थी दिस पाक मंथ। और जब कोई शिया ऐसा कोई स्टेटस लगाता है, इंस्टाग्राम पे कोई रील लगाता है, मैं वहाँ पे देखता हूँ लोग गालियाँ दे रहे होते हैं, हमारे मुसलमान भाई। और जब कोई इंसान हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में कोई रील चला रहा होता है, कोई इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल रहा होता है, और नीचे उनको कुछ मुसलमान गालियाँ दे रहे होते हैं। मैं ये देख के हैरान हो गया कि मतलब वो शख्स, जो शख्स नमाज भी नहीं पढ़ता है, जिस शख्स को पता भी नहीं है कि सहाबा का जो मर्तबा है हमारे लिए वो बहुत बड़ा है, और अहले बैत का तो उससे भी बड़ा है, उनको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के साथ। आप उन्हें गाली दे रहे हो जिन्होंने हमारे दीन को बहुत आगे लेके गए हैं, जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के हैं और उनके साथ थे। आप कौन होते हो उन्हें गाली देने वाले? आप अपनी तरफ देखो पहले। आप नमाज भी नहीं पढ़ते हो और आप उनको गाली दे रहे हो जिन्होंने नमाज के लिए अपनी जान दे दी, जिन्होंने नमाज पढ़ते पढ़ते अपनी जान दे दी। कैन यू जस्ट इमेजिन? सबसे पहला सवाल किसका होगा? सबसे पहला सवाल ये नहीं होगा कि आप कौन से पीर बाबा जी के पास जाते थे, आप कौन से औलिया अल्लाह जी के पास जाते थे, आप कौन सी दरगाह पे जाके चादरें चढ़ाते थे, आप किन से मदद मांगते थे। सबसे पहला सवाल होगा आपने अपनी फ़र्ज़ नमाजें कंप्लीट की हैं या नहीं की हैं। यही पहला सवाल है, और उसमें ही आप फेल हो। वाह, माशाअल्लाह। और ये बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, ये मैंने नोटिस किया है। अगर मुझे दीन इस्लाम के बारे में लोगों की जगह मुसलमानों को देखने से अगर नहीं पता चला ना, तो ये बहुत बड़ा एक फ्लॉ है, बहुत बड़ी एक नाकामी है हम मुस्लिम्स के लिए, कि अगर हम किसी नॉन मुस्लिम को बता भी नहीं सकते हमारे एक्शन से एटलीस्ट कि हम अच्छे इंसान हैं। हमारा जो मज़हब है पीसफुल मज़हब है, इसमें औरतों की बहुत इज्जत की जाती है, चाहे वो बेटी हो चाहे बीवी हो। इसमें हमारे बच्चों की बहुत इज्जत की जाती है, इसमें हमारे माँ बाप की बहुत इज्जत की जाती है, इसमें हर एक शख्स का जो हमारे ख़ानदान में है उसका हिसाब होता है, उसको सही तरीके से उसका हक दिया जाता है, चाहे वो पैसे के एतबार से हो चाहे किसी भी एतबार से हो। बट हमारी नौजवान पीढ़ी तो अलग ही कांड कर रही है। जो हमारी जो बहनें हैं हिजाब पहन के नाच रही होती हैं, और कुछ मुस्लिम गर्ल्स तो हिजाब तो छोड़ ही दो, उनके आप लिबास देखेंगे तो शर्म आएगी। मतलब पहले मैं ऐसा था कि मैं खुद जाता था क्लब्स में, मैं खुद नाचता था, तो मुझे पता नहीं था इस चीज़ के बारे में। बट जब मैं अभी मुसलमान हुआ हूँ 3 साल से, मैं
میں نے وہ چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے. اور جب میں کسی مسلم لڑکی کو دیکھتا ہوں نا ایسے مطلب ایسے لباس میں ناچتے ہوئے اور کلبز میں یا کہیں پہ بھی, یا پھر حجاب والی لڑکی کو ایسے ناچتے ہوئے, تو ٹرسٹ می مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, بہت دکھ ہوتا ہے. دیکھو اس کی مرضی ہے, وہ اس کا عمل ہے, ہم اس کو گالی نہیں دے سکتے ہیں, ہم اس کو یہ بھی نہیں بول سکتے کہ مطلب اس سے زبردستی نہیں کر سکتے, وہ اس کی مرضی ہے. میں صرف یہ بول رہا ہوں کہ ہمیں درد ہوتا ہے, ہمیں دکھ ہوتا ہے. کچھ لوگ گالیاں دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں. آپ ایک بات بتاؤ مجھے کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور جب کوئی نان مسلم یا کوئی بھی شخص ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو ہمیں کتنا درد ہوتا ہے. ہمیں اتنا درد ہوتا ہے کہ ہم اپنے جذبات کھو دیتے ہیں, اتنا ہمیں دکھ ہوتا ہے. کریکٹ, صحیح بات ہے کہ نہیں؟ بٹ آپ یہ ایک بات بتاؤ, جب ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں, ان کی جو ٹیچنگز ہیں, جب ہم ان کی ٹیچنگز پہ نہیں چل رہے ہیں, جب ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں جو سب سے بڑا عمل ہے, تو کیا ہم ان کی توہین نہیں کر رہے ہیں؟ توہین صرف اس حساب سے ہو رہی ہے, وہ بھی ہم ان کی بات سن رہے ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. وہ لوگوں کے اوپر ہم جذباتی ہو رہے ہیں. بٹ واٹ اباؤٹ اس؟ ہمارا کیا؟ ہمیں تو سب پتہ ہے, ہمیں تو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے. ہر ایک انسان گیان دینے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ, کمنٹ کرنے کے لیے, ایک دوسرے کو گالی دینے کے لیے, وہ بھی اتنی گندی گندی گالی دیتے ہیں. استغفر اللہ. میں جب کمنٹس پڑھتا ہوں نا, ٹرسٹ می, مطلب میرے کو اتنا برا لگتا ہے کہ یہ مسلمان امت ہے, یہ لوگ ہیں, یہ لوگ ہمارے دین اسلام کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. اگر کوئی نان مسلم پڑھے گا اس چیٹ کو تو کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ کچھ فرق نہیں ہے. وہ شخص کیا ہی سوچے گا آپ کے بارے میں, کیا آپ اس کو دکھا رہے ہو. ایک بڑی زبردست حدیث آپ کو بتاتا ہوں. نبی السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں ایک ٹیڑھی لکیریں کھینچی, اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سیدھی لائن پہ اپنی انگلی رکھی اور انہوں نے سورۃ الانعام کی آیت تلاوت کی. یہ ہے میرا سیدھا راستہ, اسی کی پیروی کرو, اور جو ارد گرد کے راستے ہیں ان کی پیروی مت کرو, وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے, کیونکہ وہ شیطان کے راستے ہیں. یہی وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ تم ڈر جاؤ. یہ سورۃ الانعام کی یہ جو آیت ہے اس کو تلاوت کرنے کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ سیدھا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے, اور یہ آجو باجو کا جو یہ راستہ ہے جو دکھ رہا ہے, جو ٹیڑھی لکیریں کھینچی ہیں, یہ ہے شیطان کا راستہ. تو آپ کو کس راستے پہ چلنا ہے یہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کربلا کے بارے میں. کربلا ہمارا آدھا دین ہے, اس چیز کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. کربلا ہمارا آدھا دین ہے. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ہمیں دی ہیں, ایک قرآن سنت کو پکڑنا اور اس کی پیروی کرنا, اور اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر تم اسے پکڑ لو گے کبھی زندگی میں گمراہ نہیں ہوگے. اور ایک حدیث ہے اس میں بھی ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو پکڑ لینا اور اہل بیت سے حسن سلوک کرنا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار اہل بیت کی بات کی ہے. اہل بیت ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آج کل کے ہمارے نوجوان ایک دوسرے سے سوشل میڈیا پہ گالی گلوچی کرتے رہتے ہیں. میں کتنی بار یہ چیز بتاؤں, مطلب وہ ایسی چیز پہ لڑیں گے جو چیز کا کوئی نہ سر ہے نہ پاؤں ہے, اور وہ شخص گیان دے رہا ہوگا اس کمنٹ سیکشن میں اور گالی دے رہا ہوگا جو شخص نماز بھی نہیں پڑھتا ہے. آپ سوچئے کہ آج کل کی یہ امت ہے اور جو ہمارے دین کو بدنام کر رہی ہے, اور اس کا پورا کریڈٹ جاتا ہے ان کے ماں باپ کے اوپر, بیکاز ماں باپ بہت امپورٹنٹ ہیں, بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. کیونکہ اگر ماں باپ صحیح طریقے سے تربیت نہیں کریں گے اپنے بچوں کی, انہیں نہیں سمجھائیں گے صحیح طریقے سے, انہیں دین نہیں سکھائیں گے, پہلی بات تو ماں باپ خود ہی دین نہیں سیکھتے ہیں تو انہیں کیا سکھائیں گے, وہ خود ہی گمراہی پہ ہیں تو انہیں کیا بتائیں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہوتا کسی مسلمان کو دیکھ کے کہ یار کیا یہ ایسے ہوتے ہیں مسلمان, کہ مطلب ان کو دیکھ کے مجھے ایسا جیلس فیل ہونا چاہیے تھا کہ یار ان کا کیسا خدا ہے اور ان کا کیسا اخلاق ہے, یہ کیسے لوگ ہیں. مطلب آج کی ڈیٹ میں جب کوئی رشتہ دار بھی ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے, ہمارے رشتہ دار بھی ہمیں گالیاں نکالتے ہیں ساری چیزیں, تو یہ مسلمان شخص یہ لوگ کیسے رہتے ہیں اپنے گھر میں. ان کی عورتیں کتنی زیادہ حیا والی ہیں,
یہ لوگ کتنے زیادہ سافٹ سپوکن ہیں, ان کا اخلاق کتنا اچھا ہے, یہ لوگ کتنے پیسفل ہیں, یہ لوگ کتنے اچھے ہیں, یہ لوگ کتنے ایماندار ہیں. مطلب ایسا ایک نان مسلم کے اوپر افیکٹ جانا چاہیے. آپ کے ان کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑنی چاہیے. دس از واٹ آئی فیل. جو میں نے سیکھا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. باقی کی باتیں تو چھوڑ ہی دو. آپ پہلے نماز ہی پڑھ لو, اخلاق اپنا صحیح کر لو, اس میں ہی آپ کی آدھی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. آپ نماز نہیں پڑھتے ہو, اخلاق صحیح نہیں ہے, گالی گلوچ کرتے ہو. دیٹس آل گائز. آج کے ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ میں نے صحیح چیز بولی ہے یا کچھ غلط بولا ہے. اگر میں نے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہو, کسی کو کوئی بھی چیز غلط لگی ہو, تو میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں دل سے. اینڈ میرا مقصد جو تھا وہ کسی کو نیچا دکھانا نہیں تھا. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ سب لوگ اپنی ریسپانسبلٹیز ایٹ لیسٹ جانو. آپ یہ سمجھو کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں, ہمارا کیا کام ہے. ہمارا کام ہے ہمارے دین اسلام کا پرچار کرنا. یہ ہمارا رسپانسبلٹی ہے. ہماری رسپانسبلٹی پیسہ بنانا, اپنے گھر میں بند ہو کے بیٹھنا, اپنے پریوار کو دیکھنا, بس اتنا نہیں ہے. یہ تو آپ کا ایک دنیاوی کام ہے جو آپ کو کرنا ہی ہے, وہ ہر کوئی کرتا ہے. بٹ بینگ اے مسلم آپ کی ایک اور رسپانسبلٹی ہے بہت امپورٹنٹ, اپنے دین کی تبلیغ کرنا. دس از دا بگیسٹ تھنگ وچ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ مائی فرینڈ, اور ایلس it will be very difficult for us, guys. Please understand this. Please, it's a request. Jazakallah khair, fi aman.